السلام علیکم۔ میں مساج سینٹر میں عورتوں اور مردوں کا مساج کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ عورتوں نے مجھ سے اپنی صفائی بھی کروانی شروع کر دی۔ مالکن مجھے ایک خاص کریم دے کر کہتی کہ اس کا استعمال کیا کرو۔ صفائی کے دوران دل میں تھوڑی سی کریم بچا کر لے جا کر اپنی صفائی کی تو حیران ہو گئی کہ اتنی ملائم میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ میری پہلے بہت کالی تھی اور اب اس کریم کے استعمال سے کافی سفید ہو گئی تھی۔ 1 سال بعد میں نے نوکری چھوڑ دی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک عورت میرے گھر آ کر بولی کہ مجھے اس کریم سے اپنی صفائی کروانی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس چارپائی پر لٹا کر، میری 4 بیٹیاں تھیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے اپنی بیٹیوں کا پیٹ پالتی تھی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے گھر کا خرچہ پورا کروں۔ بچوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ترستا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ حالانکہ میری 4 بیٹیاں بہت صبر والی تھیں، انہوں نے کبھی کسی چیز کے لیے مجھے تنگ نہیں کیا تھا۔ لیکن میں ماں تھی، اسی لیے میرا دل کرتا تھا میری بچیاں اچھا پہنیں اور اپنی پسند کا کھائیں۔ میری سب سے بڑی بیٹی کی عمر میں سال تھی۔ ہر کوئی مجھے مشورہ دیتا تھا کہ اپنے ساتھ بیٹی کو بھی کام پر لگا لو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسی کٹھن زندگی میں نے گزاری تھی ویسی زندگی میں اپنے بچیوں کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ کچھ مناسب سا جہیز جمع کروں اور بڑی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دوں، کیونکہ بغیر جہیز کے کوئی اچھا رشتہ ملنا بہت مشکل تھا۔ ایک دن کسی نے مجھے سیلون کی نوکری بتائی۔ تنخواہ کا سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پورا مہینہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے اتنی تنخواہ نہیں مل رہی تھی جتنی ایک سیلون کی ایک دن کی تنخواہ تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کہا اور 2 دن بعد آنے کا وعدہ کر لیا۔ میں ابھی جن گھروں میں کام کرتی تھی انہیں جواب نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ اگر مجھے سیلون میں نوکری نہ ملی تو کم سے کم واپسی کا راستہ تو ہوگا۔ 2 دن بعد میں سیلون گئی۔ وہاں کا کھلا ماحول دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سیلون میں کام کرنے والی ہر لڑکی نے گہرے گلے والی سفید رنگ کی ساڑیاں زیب تن کر رکھی تھی، ہلکی پھلکی سلور جیولری کے ساتھ تیز رنگ کی سرخ لپسٹک لگائے وہ سب ماڈل لگ رہی تھی۔ لو بھلا فہمیدہ نے مجھے کہاں بھیج دیا۔ ایسے ماحول میں مجھ جیسی اول جلول حریے میں رہنے والی عورت کو کہاں نوکری ملے گی۔ شکر ہے میں اپنی نوکری چھوڑ کر نہیں آئی۔ مجھے یہاں نوکری ملنا تو ممکن بالکل نہیں تھا۔ لگتا ہے یہاں بہت امیر لوگ آتے ہوں گے۔ شکیلا نے جیسے ہی بنی دیواروں کو دیکھتے ہوئے سوچا، آپ اندر کیسے آئیں؟ آپ کا حلیہ دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ آپ کوئی سروس لینے آئی ہیں۔ ایک ساڑی والی لڑکی نے اسے مخاطب کر کے تمسخر سے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ مجھے بانیہ فہمیدہ نے بھیجا ہے، کیا میں آپ کی میڈم سے مل سکتی ہوں؟ شکیلا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بڑے گھروں میں کام کرتے ہوئے وہ بات کرنا تو سیکھ گئی تھی، لیکن بس میں اتنا اعتماد نہیں تھا کہ اتنے تیار شدہ اور پڑھی لکھی لڑکیوں کے سامنے بغیر ہکلائے بات کر سکے۔ اچھا تو وہ آپ ہیں، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو میڈم سے ملواتی ہوں، وہ لڑکی کہہ کر شیشے سے بنے طرف بڑھنے لگی۔ شکیل اپنی چادر ٹھیک کرتی اس کے پیچھے چل دی۔ اندر کمرے میں سرخ رنگ کی ساڑی پہنے ایک 45 سال کی عورت بیٹھی تھی۔ سفید ساڑی والی لڑکی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ تمہیں یہاں آنے والوں کا مساج کرنا ہے۔ اس کام کے تمہیں 20,000 دیے جائیں گے۔ تمہیں کام کرنا ہے یا نہیں یہ ابھی سوچ لو، کیونکہ ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد تم کسی بھی صورت یہ کام 1 سال سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی۔ سرخ ساڑی والی عورت کے کہنے پہ شکیلا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس کا سارا فوکس بس 20,000 پہ تھا۔ اس نے آج تک ایک ساتھ میں 1,000 روپے نہیں دیکھے تھے۔ پورا دن کئی گھروں میں جھاڑو پونچھا کر کے صرف چند 1,000 ملتے تھے اور یہاں صرف مساج کرنے کے ہی 20,000 مل رہے تھے۔ اس نے کچھ بھی سوچنے کی زحمت کیے بغیر ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ اب تم جاؤ، اس میلے میں تم کسٹمر کو سروس نہیں دے سکتی۔ کل کچھ ڈھنگ کا تیار ہو کر آنا۔ میڈم چاندنی نے اسے 5,000 پکڑاتے ہوئے کہا تو شکیلا کا دل
بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بغیر منت کے اتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ اس کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ اس نے پیسے پکڑے اور خوش خوش سیلون سے باہر نکلی۔ وہ یہاں سے سیدھا بازار جانے کا سوچ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس پہنچنے کے لیے کچھ ڈھنگ کا نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ ڈھنگ کا نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھ بچوں کے لیے بھی ڈھیر ساری شاپنگ کی۔ اسے آج جیسے پہلے اپنے لیے خریداری کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جوڑ توڑ کر کے بچوں کی شاپنگ کرتی۔ بچوں کی ضرورت کی چیزیں پوری کرتے کرتے ہی سارے پیسے ختم ہو جاتے۔ خود تو وہ ادھر ادھر سے کپڑے لے کر گزارا کر لیتی تھی۔ بناؤ سنگار کا ویسے ہی اسے کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ جب سے شوہر فوت ہوا تب سے تو بالکل ہی بننا سنورنا چھوڑ دیا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے لیے کچھ کرنا اسے بے حد خوشی دے رہا تھا۔ ڈھیر سارے شاپر ہاتھ میں تھامے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ساری بیٹیاں خوشی سے تتلی کی مان اس کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ امی آپ تو اپنی ساری تنخواہ آج ہی خرچ کر کے آ گئی ہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ اتنی محنت سے آپ پیسے کماتی ہیں، ایسے فضول چیزوں میں ضائع نہ کیا کریں۔ چھوٹی بہنیں کے کھلونے دیکھ کر اس کی سب سے بڑی بیٹی نائلہ نے کہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ فکر نہ کرو، اب تم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک بہت اچھی نوکری ملی ہے، اب میں تم سب کی ہر خواہش ہوئی تو میں پوری کر دیا کروں گی۔ ماں کی بات سن کر تینوں چھوٹی بیٹیاں خوشی سے تالیاں بجانے لگیں، جبکہ نائلہ سوچ رہی تھی کہ امی تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے نوکری نہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی ہوں، تم سب کے لیے گرم گرم سموسے اور جلیبیاں لائی ہوں۔ نائلہ جاؤ جلدی سے سب کے لیے ڈال کر لے آؤ، شکیلہ نے دو شاپر پکڑاتے ہوئے کہا تو نائلہ سب باتیں بھول کر کچن میں چلی گئی۔ کئی دن سے جلیبیاں کھانے کو دل کر رہا تھا۔ اگلے دن شکیلہ ریشمی جوڑا پہن کر تیار ہوئی اور سیلون آ گئی۔ چاندنی میڈم نے اسے ایک بڑا سا ڈبہ پکڑاتے ہوئے کہا، جو کوئی بھی آئے گا تم نے اس کریم سے مساج کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کریم استعمال نہیں کرنی۔ اگر کسٹمرز کچھ کہیں تو انہیں مطمئن کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم نے اس کام میں غلطی کی تو کھڑے کھڑے فارغ کر دوں گی۔ شکیلہ نے ڈبہ پکڑتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ میڈم نے کہا، کام کے لیے سے تو 1000 مل رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی ایک نیکسٹ سی تیار عورت مساج کروانے آئی۔ شکیلہ جب اس کا مساج کرنے مساج روم میں گئی تو اس عورت نے مساج کروانے سے انکار کر دیا۔ چاندنی، تمہارے سیلون کا معیار اس قدر گر گیا ہے کہ اس جیسی عورت کو مساجد بنا کر رکھ لیا ہے۔ اگر تم سے اب یہ سب مینٹین نہیں ہو رہا تو سیلون بند کر کے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ مجھے تمہارا معیار ہی پورا شہر چھوڑ کر یہاں کھینچ لاتا ہے، لیکن لگتا ہے اب مجھے یہاں آنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا پرس اٹھا کر جانے لگی۔ ارے میڈم، میری بات تو سنیں۔ ایک منٹ، چاندنی نے اس عورت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور شکیلہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ سالوں سے میرے پاس آ رہی ہیں، میری سروسز نے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا، آپ بھی مایوس نہیں ہوں گی۔ ایک بار میری بات پہ بھروسہ کر کے دیکھیں۔ اگر مزہ نہ آیا تو میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گی۔ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں کسٹمرز کے لیے کرتی ہوں۔ میرے لیے کسٹمرز کے سکون اور خوشی سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ آپ ایک بار اس عورت سے مساج کروا کے تو دیکھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے اسے کیوں ہائر کیا۔ چاندنی نے شیریں لمحے میں اپنی پرانی کسٹمر کو مساج کرنے کی اور آرام کرنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی شکیلہ کی کارکردگی دیکھنے کا موقع وہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سمجھ کر شکیلہ کا انتخاب کیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں ایک بار ٹرائی کر لیتی ہوں۔ اگر مجھے مزہ نہ آیا تو آج کے بعد یہاں نہیں آؤں گی۔ میں یہاں خود کور سیکس کرنے کی غرض سے آتی ہوں، تمہارے تجربات کامیاب کرنے نہیں۔ اس خاتون نے اپنا ہینڈ بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ چاندنی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد شکیلہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے وہی بڑا ڈبہ سا اٹھایا اور اس خاتون کا مساج کرنے لگی۔ جیسے جیسے شکیلہ مساج کر رہی تھی اس عورت کو ایک عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا، ایسے جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اس کے دل و دماغ میں سکون سرایت کر رہا تھا۔ چاندنی کے کہنے کے مطابق شکیلہ نے منٹ مساج کیا، لیکن اتنا سکون مل رہا تھا کہ اس نے شکیلہ کو مزید مساج کرنے کو کہا۔
واقعی چاندنی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس بھلی سی عورت کے ہاتھوں میں ایک جادو ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے اس کے ہاتھ میرے جسم میں رینگتے رہیں۔ مساج کروانے کے بعد وہ خود کو بہت ہلکا ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کئی سالوں سے اس سیلون میں آ رہی تھی، اتنا سکون سے کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ شکیلہ، تم ہاتھوں میں تو واقعی جادو ہے۔ تم نے فری یعنی میرا دل جیت لیا ہے۔ تم اسی طرح مجھے خوش کرتی رہو، میں بھی تمہیں خوش کر دیا کروں گی۔ فردہ نے 1000 کا نوٹ پکڑاتے ہوئے کہا تو شکیلہ خوشی کے مارے پاگل ہو گئی۔ فردانہ ہر پلتے مساج کروانے آتی تھی، لیکن اب وہ ہر روز آنے لگی تھی۔ چاندنی نے شکیلہ سے مساج کروانے کے چارج ڈبل کر دیے، کیونکہ جو بھی اس کے ایک بار سے مساج کروا لیتا وہ شکیلہ کا دیوانہ ہو جاتا۔ شکیلہ صبح سے شام تک سروس دے کر حد سے زیادہ تھک جاتی تھی، لیکن تنخواہ کے علاوہ کسٹمرز بھی خوش ہو کر اسے پیسے دے کر جاتے تھے۔ فرزانہ تو ہر روز ہی ایکسٹرا ٹائم لینے کی ضد کرتی۔ ویسے تو شکیلہ کی ساری کسٹمرز ہی اس کی گرویدہ تھی، لیکن فری تو دل و جان سے اس پہ فدا ہو گئی تھی۔ وہ شکیلہ سے مساج کروانے کے لیے چاندنی کو منہ مانگی رقم دینے کے ساتھ ساتھ شکیلہ کو بھی ہر روز اچھے خاصے پیسے دے دیا کرتی تھی۔ شکیلہ کے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کہاں خرچ کرے۔ وہ جب بھی سیلون سے گھر واپس آتی تو اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگز لٹک رہے ہوتے۔ نائلہ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اتنی سمجھدار تو تھی کہ سمجھ سکے یہ سب صرف محنت کے بل بوتے پہ نہیں مل رہا تھا۔ امی، آپ یہ نوکری چھوڑ دیں اور پہلے کی طرح کام کرنے لگ جائیں۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ خود سوچیں، مساج کرنے کے 1000 روپے کون دیتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ آپ اتنی بھولی ہیں کہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی۔ آپ خود سوچیں، مساج کروانے کے بعد ہر کوئی آپ کا گرویدہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی تو چکر ہے، نہ ایسا ہو کہ آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ نائلہ نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بہت دن سے یہ بات کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن امی کی ناراضگی کے خوف سے خاموش ہو جاتی۔ لیکن اب یہ سب کچھ اسے کسی انہونی کا پیش خیمہ لگ رہا تھا، جیسے امی نے یہ بھی نوکری کرنا شروع کی تھی۔ ان کے گھر سے سکون اور برکت اڑتی جا رہی تھی۔ چاروں بہنوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگی تھیں۔ حالانکہ جب انہیں 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملتی تھی تو وہ سب بہت محبت اور اتفاق سے رہتی تھی۔ نائلہ تو جتنی ہے نا، اتنی ہی وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں نہیں کرتی تھی۔ میں تیری ماں ہوں، تو میری ماں نہیں ہے۔ میں اس گھر کا اچھا اور برا خوب جانتی ہوں۔ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کر۔ عجیب بات ہے، میں تمہارے مستقبل کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہوں اور تم مجھے ہی غلط کہہ رہی ہو۔ بس یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا، اب اولاد بھی کھڑی ہو کر مجھے بد کردار کہے گی۔ شکیلہ کی بات سن کر نائلہ شرمندہ ہو گئی۔ وہاں تو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ شکیلہ نے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت مشقت کی تھی، لوگوں کے تانے اور کوسنے سے سنے تھے۔ امی، آپ بنا بات کو کہاں سے کہاں لے گئیں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، بس میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ اچھا، آپ ایسا کرنا، سیلون میں ہی کسی کو خریدنے کی کوشش کرنا، شاید آپ کو کچھ پتہ چل جائے۔ نائلہ کے کہنے پہ شکیلہ نے اس بارے میں سوچا تو اسے بیٹی کی بات ٹھیک لگی۔ ایک بار اپنی تسلی کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ایسا نہ ہو کہ میں کسی بہت مصیبت میں پھنس جاؤں۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو میری بیٹی کو کوئی عزت سے بہ کر کوئی بھی نہیں لے کر جائے گا۔ پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، عزت کمانے میں برسوں جبکہ گنوانے میں منٹوں لگتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گی، تو پریشان نہ ہو۔ وہ اس بارے میں ان تینوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ چھوٹی ہیں، ان کے ذہن پہ اثر پڑے گا۔ ماں کے کہنے پہ نائلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے کچھ دنوں میں شکیلہ اتنی مصروف رہی کہ اس بات کو یکسر بھول چکی تھی۔ آج کل سیلون میں اتنا کام تھا کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ تنخواہ بڑھنے کی بات سن کر تو نائلہ سب کچھ بھول گئی، شکیلہ سب کچھ بھول گئی۔ چاندنی میڈم اس کے کام سے بے حد خوش تھی، اس لیے انہوں نے 6 ماہ بعد ہی اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ سیلون میں کام کرنے والی خوبصورت اور سمارٹ لڑکیاں موٹی اور بیدی سے شکیلہ سے جیلس ہونے لگی تھیں۔ سیلون میں ہر کوئی شکیلہ کے گن گانے لگا تھا۔ شکیلہ کے رہن سہن میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ اس نے اپنا وزن پہلے سے کم کر لیا تھا،
ڈریسنگ بھی جدید طرز کی کرنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی عمر سے کئی سال چھوٹی لگنے لگی تھی۔ اس کے بدلے ہوئے طور طریقے دیکھ کر محلے والی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی بچیوں کو ان کے گھر بھیجنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس نے بچیوں کو اس قدر سہولیت فراہم کر دی تھی کہ انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شکیلہ نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دے گی۔ زندگی بھر کو بھرپور طریقے سے گزارنے کا انہیں بھی حق تھا۔ جب کہ ان کے گھر فاقے گردش کر رہے تھے تب کو کسی نے ان کے گھر آ کر جھانکا تک نہیں، اور جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھانے لگے ہیں تو ان سب کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ اصل میں تو یہ سب میری شان و شوکت دیکھ کر جل رہے ہیں۔ شکیلہ اور تینوں چھوٹی بہت خوش تھیں سوائے نیلا کی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان تھی، لیکن اب وہ شکیلہ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کا اعتراض سنتے ہی شکیلہ آپے سے باہر ہو جاتی تھی۔ اب نیلا کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ اللہ سے دعا کرنا تھا۔ شکیلہ پہ پیسوں کی برسات کے ساتھ ساتھ اپنی پریشانیوں کی بھی برسات ہونے لگی تھی۔ دوسرے نمبر پر دوسری بیٹی کے گردے خراب ہو رہے تھے۔ ابھی وہ ڈاکٹروں کے چکر لگا رہی تھی کہ سب سے چھوٹی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شکیلہ بہت پریشان لگی تھی۔ اماں آپ مانیں یا نہ مانیں، سب کچھ آپ کی نوکری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے آپ کو یہ نوکری ملی ہے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے۔ پہلے بے شک ہمارے پاس کم تھا، لیکن ہم مطمئن اور خوش رہتے تھے۔ اب اتنی آسائشات ہونے کے بعد بھی سکون میسر نہیں ہے۔ نیلا نے ایک بار پھر ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ٹھیک کہہ رہی ہے نیلا، یہ سب کچھ اسی نوکری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کل سے میں سیلون نہیں جاؤں گی، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے عزت کی روٹی کماؤں گی۔ شکیلہ نے اپنی سمجھدار بیٹی کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب تو اسے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ شکیلہ نے سیلون کی نوکری چھوڑنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ اسے یہ کام کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، کیونکہ اسے اب ان کاموں کی عادت نہیں رہی تھی، لیکن اس نے اپنا دل مضبوط کر لیا۔ ایک دن شکیلہ کام سے واپس گھر آئی تو فری میڈم کو اپنے گھر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے تو کسی کو بھی اپنا پتہ نہیں دیا تھا۔ میڈم آپ یہاں کیسے؟ میں سیلون میں کام کرنا چھوڑ چکی ہوں، اس لیے اب میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ مہربانی کر کے میرے گھر سے چلی جائیں، یہ بچیوں والا گھر ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے سیلون کی باتیں ڈسکس ہوں۔ شکیلہ نے اس کی کوئی بات سنے بغیر رکھائی سے کہا، شکیلہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ تمہارے جانے کے بعد میری چاندنی سے لڑائی ہو گئی، کیونکہ میں ہر حال میں صرف تم سے ہی سروس لینا چاہتی تھی۔ چاندنی سے منہ ماری ہونے کے بعد میں دوبارہ کبھی اس کے سیلون میں نہیں گئی۔ میں نے شہر کے ہر بڑے سیلون میں جا کر مساج کروایا، لیکن ویسا سکون نہیں ملا جیسا تمہارے ہاتھوں سے ملتا تھا۔ اس لیے تو میں نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پورا شہر چھان مارا، اور دیکھو آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا، کیونکہ میری لگن سچی تھی۔ خدارا مجھے انکار نہ کرنا، بہت مشکل سے تم تک پہنچی ہوں۔ فری میڈم نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکیلہ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میڈم میں آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے پاس وہ مساج کریم نہیں ہے، اس لیے آئندہ میرے گھر آنے کی زحمت مت کیجیے۔ جو کام میں چھوڑ چکی ہوں دوبارہ شروع نہیں کروں گی، آپ بھی میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ شکیلہ نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا وہ انہیں جلد سے جلد اپنے گھر سے بھیج دینا چاہتی تھی۔ ویسے ہی محلے والے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی انہیں یہاں دیکھ لے اور اسے باتیں کرنے کا موقع مل جائے۔ شکیلہ تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، سوچ لو اچھی طرح، تمہیں 4 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ سیلون میں تم سب کی نظروں میں آ جاتی تھی، لیکن یہاں تمہارے گھر میں ایسا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اپنے گھر میں بچوں کی وجہ سے بلانا نہیں چاہتی تو اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ تم میرے گھر کا کام کرنے کے بہانے میرے گھر آ جایا کرو، 1 گھنٹے کی تو بات ہے، میں تمہیں 1 گھنٹے کے نہ منہ مانگے دوں گی۔ فری کے کہنے پر شکیلہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اس کی ساری جمع پونجی بیٹی کے علاج پر لگ چکی تھی۔ تھیگڑوں دوں کا علاج کروانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا
کہ اگر بروقت علاج نہ کروایا گیا تو مرض بڑھ جائے گا۔ یہی سوچ کر شکیلہ نے ہاں کہہ دی۔ میں اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور یہ بس صرف مساج کرتا ہے تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے۔ شکیلہ نے خود کو تسلی دی اور اگلے دن فری میڈم کے گھر چلی آئی۔ مساج کروانے کے بعد فری کا موڈ بے حد خراب تھا۔ شکیلہ، تم نے سیلون جیسا مساج نہیں کیا، آج مجھے ذرا بھی سکون محسوس نہیں ہوا۔ تمہیں پیسے کم لگ رہے ہیں تو میں اور پیسے دے دوں گی، لیکن تم بالکل ویسا مساج کرو جیسا سیلون میں کرتی تھی۔ فری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا تو شکیلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے تو خود کچھ نہیں آ رہی تھی کہ فری میڈم کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ ایک ہفتہ مساج کروانے کے بعد بھی فری کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ سیلون میں ملنے والے سرور کی وجہ تک پہنچ چکی تھی۔ شکیلہ، وہ جو چاندنی کی مساج کریم ہے نا، سب اس کا کمال ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اور اس کریم کو کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح اس کریم تک پہنچنا ہوگا۔ میری بے چینی کا حل اسی مساج کریم میں ہے۔ فری میڈم کے کہنے پر شکیلہ نے فوراً انکار کر دیا۔ میڈم، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ چاندنی میڈم تو مجھے اپنے سیلون میں اب قدم بھی نہیں رکھنے دے گی۔ آپ اس کام کے لیے کسی اور سے رابطہ کریں۔ شکیلہ کسی مصیبت میں پھنس کر اپنی بیٹیوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فری نے اس کے سامنے ہزاروں روپے رکھے، لیکن شکیلہ کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ شکیلہ، اگر تم نے میرا کام نہ کیا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ مجھے ہر حال میں وہ مساج کریم چاہیے۔ کئی دن ہو گئے میں سکون سے نہیں سویا۔ مجھ سے مزید بے چینی برداشت نہیں ہو رہی۔ فری کی بات سن کر شکیلہ دنگ رہ گئی، جیسے پاگلوں والی فری کی حالت دیکھ کر وہ اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میڈم جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسی باتیں نہ کریں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شکیلہ نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب فری نے ضد نہ چھوڑی تو اس نے مساج کریم لانے کا وعدہ کر لیا۔ شکیلہ بھیس بدل کر سیلون پہنچ گئی۔ سیلون کی چہل پہل بالکل ویسی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ شکیلہ نے مساج سروس لینے کا کہا تو ایک سفید ساڑی والی لڑکی سے مساج روم میں لے آئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔